1443 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا حافظ عبدالغفور، علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، مولانا یاسین ظفر، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مفتی فضل جمیل رضوی، مفتی قاری مہر اللہ، علامہ سید علی قرار نقوی، مفتی ضمیر احمد ساجد، مولانا فضل الرحیم اشرفی، مولانا اسد زکریا، یہ لوگ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح رابطے کے فرائض ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد، جبکہ فنی معاون کے لیے محکمہ موسمیات کے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے غلام مرتضیٰ اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ ارکان زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد جنہوں نے ہمارے ساتھ جو شریک تھے: مفتی محمد اقبال نعیم، مفتی عبدالسلام جلالی، علامہ سجاد حسین نقوی، پیر ممتاز ضیاء نظامی، مولانا ہارون رشید بالا کوٹی، مولانا ابو بکر بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المکرم کے چاند نظر آنے کی کوئی مصدقہ شہادت وصول نہیں ہوئی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ عید الفطر یکم شوال المکرم 1443 ہجری 3 مئی 2022 بروز منگل کو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس فیصلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو مل کر آگے اس وطن عزیز کے لیے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑا ہی پیارا اور مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اور ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور آج یقیناً اس ملک کو، اس قوم کو، لوگوں کو 30 روزے مکمل کرنے کا جو اللہ کی طرف سے جو ہمیں مدد اور یہ فیصلہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس وحدت کے پلیٹ فارم کو اور زیادہ منظم کریں اور اس کے ذریعے گھر گھر میں وحدت کے پیغام کو
عام کروں۔ میری کوشش رہی کہ میں پورے ملک کے زونل جو ہمارے کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہا، اور اسی طرح مختلف جو اور ہمارے سامنے لوگ تھے ان کو بھی ہم نے دیکھا اور پھر ہم نے ان کو پرکھا، اور اس کے بعد ہمیں کوئی شرعی شہادت جو ہے وہ موصول نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال ہماری کوشش انشاءاللہ العزیز آگے بھی یہی رہے گی کہ ہم مل کر آگے بڑھتے رہیں۔ موسمیات والے بھی، سپارکو والے بھی یہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے تمام جو پورے ملک میں ان کا نظم ہے اس سے جب رپورٹس لی تو اس میں بھی کہیں پر چاند نظر آنے کی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ بلوچستان، پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں بھی جو زونل کمیٹیاں ہیں وہ بھی ہمارے رابطے میں رہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو قبول فرمائے، آئیں مل کر آگے بڑھیں، اس ملک کو آگے لے کر جائیں، اور پھر جو ہماری حکومت، ہماری افواج اور ہمارے قومی سلامتی کے ادارے اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے اور کامیابیاں اور کامرانیاں بھی عطا فرمائے۔ تو آئیں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اور اس فیصلے کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ہلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر آزاد پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شوال کا چاند نظر نہیں آیا، ملک بھر سے ایسی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، اس لیے عید منگل کے روز ہوگی، یعنی کہ 3 مئی بروز منگل ملک بھر میں عید الفطر منائی جائے گی۔ مولانا عبدالقبیر آزاد کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر سے شوال کے چاند کی شہادت نہیں ملی ہے، اس لیے اب عید بروز منگل 3 مئی کو ملک بھر میں عید الفطر منائی جائے گی۔ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین عبدالقبیر آزاد کا یہ کہنا تھا، انہوں نے کچھ لمحے پہلے ہی پریس کانفرنس کی اور اب دعا کی جا رہی ہے اس پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ شوال کے چاند کی کوئی شہادت ملک بھر سے موصول نہیں ہوئی۔